السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن صاحب ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم دو موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ ان میں مختلف جو حکومتی منصوبے ہیں ان کی تاخیر کی وجہ سے جو قومی خزانے کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور جب قومی خزانے کو نقصان پہنچتا ہے تو دراصل وہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے جو انہوں نے اپنی محنت مزدوری سے حکومت کو جو ٹیکس دیے جاتے ہیں وہ جمع ہوتا ہے، اور پھر جب ان منصوبوں میں تاخیر ہوتی ہے تو اس میں بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ دوسرا ہمارا موضوع شہر میں گندگی کے حوالے سے ہے، بلکہ میں پورے پاکستان کی بھی بات کرنا چاہوں گا، لیکن خاص طور پر پنجاب کی جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے یہ حکومت قائم ہوتے ہی ایک بڑا اعلان وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے کیا گیا تھا کہ صفائی جو ہے وہ اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلے ہم صفائی کے حوالے سے ہی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ مان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو اس میں یہ میں بتاتا چلوں کہ جیسے ہی موجودہ جو حکومت قائم ہوئی 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کے بعد، تو سب سے پہلے جو ایک اہم اعلان تھا وہ صفائی کے حوالے تھا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام کمشنرز کو ان سے میٹنگ میں یہ حکم صادر فرمایا تھا کہ صفائی کے حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ دیکھنے میں آیا تھا کہ گلی محلوں میں اور کئی عام بڑی شہروں پر بھی کچھ کنٹینر جو رکھے ہوتے ہیں وہ کوڑے سے بھر جاتے تھے، پھر کوڑا لوگ باہر پھینکنا شروع ہو جاتے ہیں یا اس سے گرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ڈھیر علیحدہ سے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ایک ٹریفک کی روانی میں بھی خلل پڑتا ہے اور اس سے مختلف بیماریاں بھی پھیلنے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ احکامات اتنے سخت دیے تھے تو لگتا ایسے تھا کہ فوری طور پر پورا پنجاب شاید جو ہم اگلی صبح دیکھیں تو بالکل صاف ستھرا ہوگا۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ حکمران اس طرح کے اعلانات کرتے تھے، لیکن اس بار کچھ اس سے زیادہ اس کی تشہیر بھی کی گئی اور سخت احکامات دیے گئے۔ بہرحال امید پہ دنیا قائم ہے۔ ہم نے چند روز اس کا انتظار کیا کہ صفائی کے انتظامات کس حد تک ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے اپنے کاموں کے سلسلے میں روز کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے، اور وہاں پہ یہ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ صفائی کا مقصد صرف کوئی جو بڑی شاہراہیں ہیں جیسے مال روڈ، جیل روڈ یا کنال روڈ ہے، صفائی صرف انہی کی نہیں ہے کہ وہاں آپ راتوں کو بھی صفائی کریں، وہاں جو صفائی کا عملہ ہے وہ رات کو بھی صفائی ایک ان کی مشینری کر رہی ہے، اور دوسرے لوگ اسے ویڈیو بنا کر اپنے افسران کو بھیجتے ہیں۔ ویڈیو کے حوالے سے بھی جو یہ ویڈیو صفائی کے حوالے سے مختلف محکموں میں بھی اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے، اور اپنے افسران کو صفائی کی ویڈیو بنا کے وہ بھیجی جاتی ہے کہ جی یہ ہم نے صفائی کر لیا۔ اس میں بھی بہت بڑا گپلا ہے، اس پہ پھر کسی وقت آپ سے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ وہاں جو صفائی کا عملہ جن کی ڈیوٹی ہے وہ کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اور افسران کو کس طرح وہ دھوکہ دینے میں کامیاب رہتے ہیں۔ بہرحال ہم پھر بھی امید رکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ایک بار پھر تمام کمشنرز کو، جیسے انہوں نے پہلے بلایا تھا اور جو بھی متعلقہ محکمے تھے ان کو بلائے
یا پھر وہ خود کچھ ایسے علاقوں میں جائیں جو پسماندہ ہیں، وہاں پہ جا کے وہ دیکھیں، اور اگر انہوں نے یہ دیکھنا ہے، اس کو زیادہ قریب سے دیکھنا ہے، تو بہترین وقت اس کا ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھیں اور اٹھ کے پورے شہر کا ایک راؤنڈ بغیر کسی اطلاع کے کریں. تو صفائی کا جو نظام ہے، اس کا جو صورتحال ہے، جو اس میں ابتری ہے، وہ ان کے سامنے کھل کر ہر چیز سامنے آ جائے گی. اس میں کسی اخبار کی خبر یا کسی کے کہنے کی یا کسی کے اطلاع کی یا کسی کی فوٹیج کی ضرورت نہیں. اس کے علاوہ میں یہ پنجاب حکومت سے درخواست بھی کروں گا کہ وہ ایک پورٹل بنائیں اپنا، وزیر اعلیٰ پورٹل، جسے کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے، وہ تجاویز مانگ سکتے، اور وہاں لوگوں کی شکایات جو اس طرح کے سماجی قسم کے معاملات ہیں وہاں پہ وہ درج ہو، اور پھر ان پہ عمل درآمد کا ایک ٹائم ہو. ایسے تجربات ماضی میں حکومتیں کرتی رہی ہیں، اور پنجاب میں جب ایک سابقہ حکومت کے چیف سیکرٹری تھے جاوید محمود، جن کا حالیہ دنوں میں انتقال ہوا، انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا تھا کہ 7 دن کے اندر اندر تمام مسائل حل ہو جاتے تھے. جس بندے نے ان کو درخواست دی ہے، وہ 7 دن کے اندر اس کا مسئلہ جس طرح کا بھی ہوتا تھا وہ حل ہو جاتا تھا. ہم نے خود وہاں درخواستیں دے کے کئی مسائل جو ہیں وہ حل کرائے. دوسرا جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا تھا وہ ہے جو ترقیاتی منصوبے. ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے آج بھی اخبارات میں کچھ خبریں شائع ہوئی ہیں. شدرا کے مقام پر جو ترقیاتی منصوبہ ہے، وہاں پہ تاخیر کی وجہ سے کروڑوں روپے کے اخراجات جو ہیں وہ بڑھ گئے. اور یہ صرف ایک یہاں کا نہیں، یہ میں مثال کے طور پر آپ کو دیا کیونکہ یہ آج ہی اس کی خبر شائع ہوئی ہے. جو بھی آپ حکومتی لے لیں منصوبہ، اس میں مجھے ایسے میری ذاتی رائے میں اس میں کوئی سورس والی یا کچھ نہیں ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ اس میں جان بوجھ کر تاخیر کی جاتی ہے، اور تاکہ وہ اس میں اخراجات بڑھے. ٹھیکیداروں میں جو افسران کو کمیشنیں دینی ہیں اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور حکومت پہ سارا بوجھ پڑتا ہے. اور حکومت یہ جو پیسہ دے رہی ہے، جو بھی ترقیاتی منصوبے، یہ بہت مشکل سے یہ پیسہ جمع ہوتا ہے خزانے میں. یہ عوام دن رات محنت کر کے، ان کی فیکٹریاں ہیں، چاہے کوئی چھوٹا دکاندار ہے، بڑا ہے، سب بھی ٹیکس دے رہے ہیں کسی نہ کسی مد میں، وہ چاہے بجلی کے بل میں ہو، چاہے وہ پانی کے بل میں ہو، چاہے وہ گیس کے بل میں ہو. تو یہ جو عوام کا پیسہ ہے، اس کا بے دریغ استعمال اور اس کو ضائع کیا جاتا ہے. ترقیاتی منصوبہ جب کوئی بنتا ہے، اس پہ حکومتوں کو، تمام وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو غور کرنا چاہیے. جب کوئی ترقیاتی منصوبہ بنے تو سب سے پہلے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یہ اپنے وقت پہ پورا ہوگا، وگرنہ اگر وہ 6 ماہ بھی اس میں تاخیر ہو گئی یا اس میں 1 سال مزید لگ گیا تو اس کے اخراجات بڑھتے جائیں گے. اب یہ جو کروڑوں روپیہ اوپر اخراجات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میرا خیال میں اس میں جو متعلقہ افسران ہیں ان کو سزا دینی چاہیے، اور ان کی جیبوں میں جو رقمیں جا رہی ہیں کمیشن کے طور پر، وہ نکلوانے کی بھی ضرورت ہے. یہ کمیشن کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو کی تھی. آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ نئے جو طریقہ کار ہے افسران کے کمیشن لینے کے، اس کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.